الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما احل لغیر اللہ بہ، صدق اللہ العظیم۔ ایمانیات کورس کی 45ویں نشست کا آغاز کر رہے ہیں۔ گزشتہ نشست میں اولیاء کرام کے حوالے سے چند اہم باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کیں۔ آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو کا عنوان نظر و نیاز اور اثار ثواب کے حوالے سے ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی بنا پر امت محمدیہ علی صاحبہا صلاۃ وسلام شدید اختلاف و افتراق کا شکار ہے۔ بسا اوقات اس مسئلے کی بنا پر امت کو مشرک اور مرتد بھی کہا جاتا ہے، اس لیے اس مسئلے کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ میں نے قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیہ کریمہ کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وما احل لغیر اللہ بہ، کہ وہ جانور حرام ہے جس کو ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے لیا جائے۔ کچھ لوگوں نے اس سے مراد یہ لیا کہ اس سے مراد وہ جانور ہے جس کو کسی کی طرف منسوب کیا جائے، یا کوئی بھی چیز جس کو کسی کی طرف منسوب کر دیا جائے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اگر آپ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کی آراء دیکھیں، مفسرین کے اقوال کو دیکھیں، تو تقریباً تمام مفسرین نے اس سے مراد یہی لیا ہے کہ ذبح کے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر جس جانور کو ذبح کیا جائے، اس سے مراد وہ جانور حرام ہے۔ حضرت صاحب روح المعانی علامہ محمود آلوسی کا بھی یہی قول ہے۔ ملا جیون نے تفسیرات احمدیہ میں یہ لکھا ہے، تفسیر مظہری میں انماب علامہ ثناء اللہ پانی پتی نے یہ لکھا ہے، امام رازی نے، امام جلال الدین سیوطی نے، دیگر بڑے بڑے مفسرین کی یہی رائے ہے۔ حضرت امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں خاص طور پہ ذکر کیا ہے وَلَا خَلَافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الذَّبِيحَ إِذَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ عِنْدَ الذَّبْحِ، کہ مسلمانوں کا اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس سے مراد وہ ذبیحہ ہے، وہ جانور ہے جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے لیا جائے۔ اور امام اس بات کو ذکر کرنے کے بعد آگے مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ آپ فرماتے تھے کہ جس وقت تم سنو کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ یحلون لغیر اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر ذبح کر رہے ہیں، تو پھر اس کو نہ کھاؤ، اور اگر تم یہ نہ دیکھو کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کے ذبح کر رہے ہیں، یہ نہ سنو، تو پھر تم ان کے ذبیحے کو کھا لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذبیحے کو حلال کیا ہے۔ یعنی مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا یہ قول اس بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ آپ کا مراد بھی یہی ہے، آپ اس آیت سے یہی مطلب لے رہے ہیں وما احل لغیر اللہ بہ،
کہ وہ جانور اللہ نے حرام کیا ہے جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے لیا جائے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے الذابح المحل لأن العرب كان يسمون الاوثان عند الذبح ويرفعون اصواتهم بذکرها، کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ ذبح کرنے والا ہے جو ذبح کے وقت بتوں کے نام لیتا ہے، جیسا کہ عرب کیا کرتے تھے، وہ ان کا نام لیتے تھے، اپنی آوازیں ان کے نام لیتے ہوئے بلند کیا کرتے تھے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجاہد کا قول نقل کیا ہے ما احل لغیر اللہ بہ اے ما ذبح لغیر اللہ بہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں آنچ نام غیر خدا بوقت ذبح او یاد کردہ شد، کہ اس سے مراد وہ جانور ہے جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے لیا جائے۔ اور جہاں آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس کا معنی بیان کرتے ہوئے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ شارح مسلم لکھتے ہیں اما الذبح لغیر اللہ آئین یذبح باسم غیر اللہ، کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کرنا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے لیا جائے۔ وہ جانور حرام ہے، یہاں اس چیز کا ذکر ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیے کہ جو ذبح کی کرنا یہ عبادت ہے، اور اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر کسی جانور کو ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ جس وقت ذبح کرنا ہے اراقۃ الدم، خون بہانا ہے، وہ خون اللہ کی ذات کے لیے بہایا جاتا ہے، اس کا مقصود اللہ کی ذات کا تقرب ہوتا ہے۔ اور اصال ثواب جو ہے وہ بندوں کا کیا جاتا ہے۔ اگر امت مسلمہ کسی ولی کا اصال ثواب کے اہتمام کی خاطر کسی جانور کو ذبح کرتی ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ ان کا نام لیتے ہیں یا ان کا قرب حاصل کرنے کی، ان کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہی وہ اس ولی کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اراقۃ الدم، خون کا بہانا اللہ کی ذات کے لیے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جاتا ہے، اور جو اس کا ثواب ہے وہ اللہ کے ولی کو پیش کیا جاتا ہے۔ اور اس کی آسان سی مثال کہ صرف نام لینے سے چیز حرام نہیں ہو جاتی۔ قربانی کا جانور ہے، اب اپنے محلوں میں دیکھتے ہیں جس وقت قربانی کے ایام آتے ہیں، یہ زید کا بکرا ہے، یہ عمر کا ہے، یہ بکر کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ میرے ابا کا ہے، دادا کا ہے۔ اب سارے جانور قربانی سے پہلے لوگوں کی طرف منسوب تو ہو چکے ہوتے ہیں، وہاں کوئی یہ شور نہیں ڈالتا کہ یہ سارے تو حرام ہو چکے ہیں۔ سارے لوگ ان کو اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں، تمام لوگ ان کا گوشت کھاتے ہیں۔ اور نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ 2 مینڈے لے کے آؤ، وہ لے کے آئے۔ آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت ان مینڈوں کو ذبح کیا تو سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے نام اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور ساتھ دعا مانگی، مالک اس کو ایک کو میری طرف سے قبول فرما لے اور ایک کو میری امت کی طرف سے قبول فرما لے۔ پتہ یہ چلا کہ جس وقت اللہ کی ذات کے لیے ذبح کیا جائے، اللہ کا نام بلند کیا جائے اور اصال ثواب کسی شخصیت کا مقصود ہو تو اس کے ساتھ وہ چیز حرام نہیں ہو جاتی۔ اور مشہور حدیث مبارکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہوا، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ دوں انہیں ثواب پہنچے گا؟ میرے آقا نے فرمایا پہنچے گا۔ اب انہوں نے جس وقت کنواں کھدوایا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ سعد کے لیے ہے کہ زمانہ پانی پیے گا اور ثواب سعد کو ملے گا۔ اب اس کنویں کو بیر سعد کی ماں کے کنویں کا نام دینے کے ساتھ نہ اس کا پانی ناپاک ہوا، نہ اس کا پانی حرام ہوا۔ تو اسی طرح اگر کسی جانور کو
اصحال ثواب کی غرض سے کسی کی طرف منسوب کیا جائے، ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے، ذبح کرتے وقت اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے، تو اس کے ساتھ وہ جانور حرام نہیں ہوتا بلکہ وہ حلال ہوتا ہے۔ اس کو ہمارے معاشرے میں نظر و نیاز کہا جاتا ہے، اصحال ثواب کہا جاتا ہے۔ نظر عمومی طور پہ شرعی طور پہ منت کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں عرفی طور پہ نظر جو ہے وہ اصحال ثواب کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور عرف کا فقہ میں اعتبار کیا جاتا ہے۔ دین میں کسی علاقے کے عرف کا اعتبار کیا جاتا ہے، سامنے رکھ کے عرف کو پھر حکم لگایا جاتا ہے۔ جہاں تک نظر شرعی ہے، شرعی منت ہے، اس کا بیان بھی آپ کے سامنے اس موقع پہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ شرعی منت یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات کے لیے اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر لے، اور وہ چیز جس کی جنس عبادت میں سے ہو۔ نماز فرض ہے، عبادت میں اس کی جنس موجود ہے، انسان منت مان سکتا ہے، میں اپنے اوپر لازم کرتا ہوں کہ میں 2 رکعت نوافل ادا کروں گا۔ کسی شرط کے ساتھ بھی مقید ہو سکتی ہیں، بغیر شرط کے بھی لگائی جا سکتی ہے۔ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 2 رکعت پڑھوں گا، اور یہ شرط نہ رکھی جائے، میں اپنی ذات کے اوپر لازم کرتا ہوں 2 رکعت نوافل، تو یہ بھی ایک منت اور نظر کی حیثیت ہے۔ یہ بھی ایک منت ہے جو کسی قید کے ساتھ مقید نہیں، بلکہ خدا کی رضا کے لیے انسان اپنی ذات کے اوپر کوئی چیز لازم کر لیتا ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، حج ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، یعنی جو ان کی صورتیں جو ہیں وہ موجود ہیں عبادت میں، ان چیزوں کی منت مانی جا سکتی ہے۔ اور اس منت میں بھی حکم یہی ہے کہ یہ منت اللہ کی ذات کے لیے ہے، عبادت اسی کی ہے۔ ہاں، اس کا یہ ثواب بھی انسان کسی دوسرے انسان کو ایصال کر سکتا ہے کہ میں اپنی ذات پہ لازم کرتا ہوں میں کل روزہ رکھوں گا۔ اب جس وقت روزہ رکھا میں نے، اگلے دن کا جو روزہ ہے میں اس کا ثواب اپنے کسی عزیز کو پیش کر دیتا ہوں، کسی رشتہ دار کو پیش کر دیتا ہوں، کسی دوست کو پیش کر دیتا ہوں، کسی ولی کو پیش کر دیتا ہوں، تو ایسا کرنا شریعت میں بالکل جائز ہے۔ اور جو نظر شرعی ہے، شرعی منت جو انسان اللہ کی عبادت اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، اس میں اس کو پورا کرنا انسان پہ لازم ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے معاشرے میں جہالت کی بنا پر بعض منتیں مانی جاتی ہیں۔ ایسی چیز کی منت جس کی جنس عبادت نہیں ہے، اس منت کو پورا کرنا لازم نہیں ہے۔ منت اسی کو پورا کرنا لازم ہے جس کی جنس عبادت میں ہے اور اللہ کی ذات کے لیے اس کو مانا جائے۔ نماز کی منت، روزے کی منت، انفاق فی سبیل اللہ کی منت، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی کسی صورت کی، کھانا کھلانے کی، حج کی، عمرے کی، یہ منتیں ماننا درست ہے۔ جس وقت مان لی تو اس کو پورا کرنا جائز لازمی ہے۔ اور ایسی منت جو گناہ پہ منحصر ہو، بعض اوقات ایسی منت لوگ مان لیتی ہیں جس کو شریعت مطہرہ میں منع کیا گیا ہے، ایسی منت کو پورا کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ منت منعقد نہیں ہوتی، اس کو نہ پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر انسان پورا کرے گا تو انسان گناہگار ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے راستے سے پر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا